مدینہ کی خاموش اور سرد رات، جب پوری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی ہے، ایک شخص اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لادے ایک غریب بیوہ کی گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن ہے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی فکر۔ یہ کوئی عام مزدور نہیں، بلکہ وہ حکمران ہے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان لرزتے تھے، جس کے عدل کی گواہی تاریخ آج بھی دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، مگر اس کے کرتے پر 14 پیوند تھے؟ آج ہم اس عظیم شخصیت کے عدل، اس کی خلافت اور اس کے خوف خدا کی داستان سنیں گے۔ یہ داستان ہے الفاروق عمر ابن خطاب کی۔ اسلامی تاریخ کا وہ سنہرا دور جس نے دنیا کو حکمرانی کے نئے معنی سکھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت صرف فتوحات کا دور نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے نظام کی بنیاد تھی جہاں قانون سب کے لیے برابر تھا۔ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے، اور آپ کے دور میں اسلام عرب کے ریگستانوں سے نکل کر ایران، شام اور مصر کی سرحدوں تک جا پہنچا۔ لیکن ان تمام فتوحات کے پیچھے ایک ایسا دل دھڑکتا تھا جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف سے ہر وقت لرزاں رہتا تھا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگر عمر کے عدل کو دنیا سے نکال دیا جائے تو انصاف کی کتاب ادھوری رہ جائے گی۔ عرب کا وہ تند و تیز مزاج نوجوان جو کبھی اسلام کا کٹر دشمن تھا، کیسے تاریخ انسانی کا سب سے عادل حکمران بن گیا۔ مکہ کی گلیوں میں جب عمر تلوار نکال کر نکلتے تھے تو لوگ راستہ بدل لیتے تھے، لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ اپنی بہن کے گھر قرآن کی آیات سن کر وہ دل جو پتھر تھا موم ہو گیا۔ طٰہٰ! ان الفاظ نے عمر کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ قبول اسلام کے بعد عمر نے چھپ کر عبادت کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مکہ کے مشرکین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلان کیا کہ اب حق آ چکا ہے۔ آپ کی آمد سے مسلمانوں کو وہ حوصلہ ملا کہ انہوں نے پہلی بار کعبے کے صحن میں سرعام نماز ادا کی۔ یہیں سے آپ کا لقب الفاروق پڑا، وہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب خلافت کی بھاری ذمہ داری حضرت عمر کے کندھوں پر آئی تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، لوگو، اگر میں سیدھا رہوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ایک عام بدو اٹھا اور کہا، اے عمر، اگر تم ٹیڑھے ہوئے تو ہم تمہیں اپنی تلواروں سے سیدھا کر دیں گے۔ خلیفہ وقت نے مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی رعایا اتنی بیدار ہے۔ آپ کے دور میں انصاف کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک بار مصر کے گورنر حضرت عمرو ابن عاص کے بیٹے نے ایک عام قبطی کو ریس میں ہارنے پر تھپڑ مارا۔ وہ مظلوم مدینہ پہنچا اور خلیفہ سے شکایت کی۔ حضرت عمر نے گورنر اور ان کے بیٹے کو طلب کیا اور قبطی کے ہاتھ میں کوڑا دے کر کہا، اس معزز کے بیٹے کو مارو جس نے تمہیں مارا تھا۔ پھر گورنر کی طرف مڑ کر وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی بنیاد ہے، اے عمر، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ اسلامی لشکر نے ایران کی سلطنت کو پاش پاش کر دیا اور رومیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جب حضرت عمر روانہ ہوئے تو دنیا ایک عجیب نظارہ دیکھ رہی تھی۔ دنیا کا سب سے طاقتور حکمران، ایک اونٹ اور ایک غلام، باری باری اونٹ پر سوار ہوتے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو غلام کی باری تھی۔ خلیفہ زمین پر چل رہے تھے اور غلام اونٹ پر سوار تھا۔ آپ کے لباس پر کئی پیوند لگے تھے۔ رومی جرنیل دنگ رہ گئے کہ جس شخص کے روب سے ہمارے محل لرزتے ہیں وہ اتنا سادہ ہے۔ وہاں آپ نے عہد عمری تحریر کیا جس نے عیسائیوں اور یہودیوں کو وہ مذہبی آزادی دی جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ آپ نے گرجوں میں نماز پڑھنے سے اس لیے انکار کیا تاکہ کل کو کوئی مسلمان اسے مسجد نہ بنا لے۔ یہ تھا وہ ویژن جو صدیوں آگے کی سوچ رکھتا تھا۔ حکمرانی صرف محلات کا نام نہیں ہوتی۔ حضرت عمر راتوں کو بھیس بدل کر گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بچے رو رہے تھے اور وہ چولہے پر ہنڈیا چڑھا کر بیٹھی تھی۔ قریب جا کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ ہنڈیا میں صرف پتھر اور پانی ہے۔ وہ بچوں کو بہلا رہی تھی تاکہ وہ سو جائیں۔ عورت خلیفہ کو نہ پہچان سکی اور رو کر کہنے لگی، خدا عمر کی پکڑ کرے جس نے ہماری خبر نہ لی۔ خلیفہ کے دل پر جیسے چوٹ لگی، فوراً بیت المال پہنچے، آٹے اور گھی کی بوری اٹھائی۔ جب غلام نے بوجھ اٹھانے کی پیشکش کی تو آپ نے تاریخی جملہ کہا، کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور جب تک بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا لیا اور ہنسنے نہیں لگے، آپ وہاں سے نہیں ہلے۔ یہ وہ احساس ذمہ داری تھا جس نے انہیں دنیا کا عظیم لیڈر بنا دیا۔ وہ خلیفہ جو پوری دنیا کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا، اب اس کی شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ ایک صبح جب حضرت عمر فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، ایک پارسی غلام ابو لولو فیروز نے زہریلے خنجر سے آپ پر حملہ کیا۔ شدید زخمی حالت میں بھی آپ کی پہلی فکر نماز تھی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ قاتل کوئی مسلمان نہیں تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی کلمہ گو کا ہاتھ ان کے خون سے رنگین نہیں ہوا۔
जिंदगी के आखिरी लम्हात में जब आपके बेटे ने आपका सर अपनी गोद में रखा तो आपने फरमाया, मेरा सर जमीन पर रख दो, शायद मेरा रब मुझे देखकर रहम फरमा ले। 10 साल 6 माह और कुछ दिन की वो खिलाफत जिसने जमीन का नक्शा बदल दिया, अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसके पास न कोई महल था न कोई पहरेदार, वो तारीख को एक ऐसा निज़ाम देकर रुखसत हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इक़्तिदार अल्लाह की अमानत है, अय्याशी का ज़रिया नहीं। आपने वो निज़ाम अदल कायम किया जहाँ एक आम शहरी भी खलीफा से उसके लिबास के कपड़े का हिसाब मांग सकता था। आपने पुलिस का निज़ाम, बैतुल माल, मर्दमशुमारी और वज़ाइफ का वो तरीक़ा राइज किया जो आज भी मॉडर्न रियासतों की बुनियाद है। आज जब हम दुनिया में नाइंसाफ़ी और जुल्म देखते हैं तो हमें उमर के उस कौल की याद आती है कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो इसका हिसाब उमर से लिया जाएगा। काश आज के हुक्मरान भी इस एहसास ज़िम्मेदारी को समझ सकें। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत हमें बताता है कि हकीकी ताकत तख्त व ताज में नहीं बल्कि किरदार और इंसाफ में होती है। अगर आपको इस्लाम के इस अजीम हीरो की दास्तान पसंद आई है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हम अपने असलाफ की अजमत को पहचान सकें।